أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دعا یہاں پر ہو گئی. دعا مانگے نہیں مانگے ہم اللہ سے, بولے نہیں بولے اللہ کو. اب یہاں پر ایک اور اہم دعا سکھائی جا رہی ہے جس کے بغیر میری اور آپ کی کامیابی ناممکن ہے. کیا ہے وہ؟ بولو. اللہ اکبر. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تم کو توفیق دے دے کس راستے کی؟ صراط مستقیم. آپ کو معلوم ہے اہل علم کیا کہتے ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پوری قرآن کی ماں ہے نا, اسی طرح اس سورۃ الفاتحہ کی جو ماں ہے نا یہ اہدنا الصراط المستقیم. سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے نا, اس سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیونکہ یہ ایک نعمت, صراط مستقیم کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے جب بندے کو مل جائے نا, دنیا میں اس کو کوئی چیز ملے یا نہ ملے فرق نہیں پڑتا. اور اگر اس کو صراط مستقیم کی اگر نعمت نہیں ملی نا تو اس کی زبان پر ہمیشہ شکوے اور شکایت ہمیشہ ہوتے, یہ نہیں ملا, ایسا نہیں ہوا, ویسا نہیں ہوا, اللہ یہ ہمارے ساتھ کیوں کرا, اللہ ہمارے ساتھ ویسا کیوں کرا. اب بندے کی زبان پر شکوے شکایتیں, اور پھر بندہ کیا ہوتا ہے جب صراط مستقیم پر نہیں ہوتا, جب اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نہیں ملتی تو وہ اللہ سے کٹ کے دور رہتا ہے, پھر وہ دنیا کے حوالے ہو جاتا, پھر شرک اور بدعات میں اپنا پورا کا پورا وقت گزار دیتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم کی نعمت بہت عظیم نعمت ہے, یاد رکھنا. مجھ کو اور آپ کو خاص طور پر سکھایا گیا پوری قرآن پڑھنے سے پہلے تم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے, اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے دے. کیونکہ پوری قرآن میں آگے ہم کو بتایا گیا نا صراط مستقیم پر چلنا کیسے ہے. پہلے دعا کرو پھر اللہ راستے آسان کرے گا. چلنے کی خواہش ہے لیکن دعا نہیں کریں گے تو پھر کیسے چل سکیں گے ہم لوگ؟ صراط مستقیم کی مجھ کو اور آپ کو 17 بار سکھایا جا رہا, پڑھو, دعا کرو اللہ سے. صراط مستقیم کی نعمت بہت عظیم نعمت ہے, تم کو مانگنا ہے. اگر نہیں مانگو گے ہو سکتا ہے تم گمراہ ہو جاؤ. صراط مستقیم یاد رکھنا. اب صراط مستقیم کی ہم نے دعا تو کر لی, اور ہم دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین پر حق ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ. اب اس کے بعد جب دعا کر لینے کے بعد اللہ اگر چاہتا تو یہاں پر اس سورے کو مکمل کر دیتا, لیکن اللہ نے کیا کیا, آگے ہم کو یہ بات بتائی کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے تو دیکھنا تم کو کس کو ہے. اہدنا الصراط المستقیم جب تم نے دعا مانگ لی تو اب یہ دعا مانگنے کے بعد تم کو دیکھنا ہے کہ اس راستے پر چلے کون اور اس راستے سے ہٹے کون, اس راستے سے کنیکٹڈ کون تھے اور اس راستے سے ڈسکنیکٹ کون ہوئے. صراط الذین انعمت علیہم. صرف یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کو مکمل نہیں کر دیا. صراط مستقیم کی دعا کر لو بات ختم نہیں. صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ اکبر. کس پر ہوا جی اللہ کا انعام؟ دلیل کیسے مانیں گے ہم؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے صراط مستقیم کی تم نے دعا کر لی نا, تب تم کو کرنا کیا ہے؟ ہم صراط مستقیم کی دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہم کو سکھا رہا ہے کہ تم کو دعا کرنے کے بعد کن کے راستے پر چلنا ہے؟ جن پر تیرا انعام ہوا, یعنی اللہ رب العالمین کا جن پر انعام ہوا. اب اللہ کا انعام کس پر ہوا بھائی؟ گھر کے بڑوں پر, ساس سسرے پر, ہمارے مول صاحبوں پر, مفتیوں پر, عالموں پر. کس پر ہوا؟ دلیل بھی ہونا نام کو. اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا. اب اللہ کا انعام ہوا کس پر؟ نکالو سورہ نساء. اللہ رب العالمین
ہر چیز کی دلیل مجھ کو اور آپ کو دیتا ہے اگر میں اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں. سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 نکالیے. اللہ اس کے اندر بیان کرتا ہے کہ اللہ نے کس پر انعام کیا, جس کو دیکھ کر مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے راستے کو طے کرنا ہے, اپنے جو صراط مستقیم ہے نا اس کے اوپر چلنا ہے. کیا ہے آیت؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی, فَأُولَئِكَ, پس وہ لوگ, مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا. اللہ نے کیا کہا سورہ فاتحہ میں؟ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا. اب اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, پہلا حکم دے دیا. اس کے بعد اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے اب وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا. کون ہے وہ لوگ؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ اکبر. وحسن اولئک رفیقا. اب یہاں پر دیکھو 4 لوگ. اب مجھ کو اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنا ہے نا, یہ 4 لوگوں ذہن میں رہنا میرے اور آپ کے. کون کون؟ والنبیین, نبی, انبیاء. کون سی انبیاء جی؟ کون ہے انبیاء؟ سسرال کے رشتہ دار, مائکے کے رشتہ دار. ہاں کون ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان تمام کا راستہ, جو وہ راستے پر تھے, ان لوگوں نے جیسے زندگی گزاری وہ زندگی. انبیاء, تمام انبیاء جن پر اللہ کا انعام ہوا. اس کے بعد کون ہے؟ والصدیقین. کون؟ سچ بولنے والے, سچے لوگ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمیشہ اپنی زندگی میں سچائی کو اختیار کرنے والے لوگ. اللہ نے گارنٹی دی نا ہمارے تمام کے تمام صحابہ کی, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. صدیقین کے راستے پر مجھ کو اور آپ کو چلنا ہے. میرے اماں کا طریقہ, میرے بابا کا طریقہ, میرے سسرال کا طریقہ, میرے مائکے کے طریقے پہ مجھ کو اور آپ کو نہیں چلنا ہے, کیونکہ میرے سسرال پہ انعام نہیں ہوا, میرے مائکے پہ انعام نہیں ہوا. انعام کس پہ ہوا؟ انبیاء پر ہوا, صدیقین پر ہوا, شہداء پر ہوا. شہید سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے اور آپ کے لیے مثال, میرے اور آپ کی طرح عورت, خاتون. اللہ اکبر. شہداء کو یاد کیوں رکھنا ہے؟ اپنی زندگی لگا دی انہوں نے دین کے لیے. زندگی تو زندگی, اپنی موت کو بھی کیا کیا؟ اللہ کے لیے قربان کر دیا نا. وہ اندازہ کرو اب یہاں پر, اگر وہ چاہتے تو دنیا میں عام موت بھی مر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی کو کیا کیا؟ شہید کر دیا نا. شہید بولا ہی کس کو جاتا ہے؟ جنہوں نے اپنی جو قیمتی چیز, ہمارے پاس ہماری جان ہی ہے نا, جان سے بڑھ کے کوئی بھی قیمتی چیز ہے ہماری نہیں ہے, اس جان کو بھی اللہ کے لیے لگا دینا. اللہ ان کے راستے پر, تاکہ ہم بھی کیا کریں؟ ان کی طرح بننے والے بنے. ضرورت پڑنے پر اپنا جان, اپنی مال, اپنی اولاد, اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے والے بنے. صدیقین کے راستے پر. وہ صالحین, نیک لوگوں کے راستے پر. نیک لوگ تمام کے تمام ہمارے صحابہ جن پر اللہ نے انعام کیا. یہ 4 لوگوں کو یاد رکھنا. سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت یہ 4 لوگوں کو ذہن میں رکھ کے اللہ سے دعا کرنا, اللہ یہ 4 لوگ جو ہے نا جن پر تیرا انعام ہوا نا اللہ, ہاں ان کے راستے پر تو مجھے چلنے کی توفیق دے دینا. کون ہے 4 لوگ؟ بولو, صاحب بولنا مجھے, ایک ساتھ بولنا. اور انبیاء, صالحین, اور آگے اللہ کیا بول رہا؟ وحسن اولئک رفیقا. کیا ہی یہ بہترین دوست ہے. اللہ اکبر. بہترین دوست ہے میرے اور آپ کے, دنیا میں عمل کرنے میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. بہترین دوست ہے یہ. تو صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اب یہاں پر دو خاص قوموں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. کون کون ہے بولو؟ اللہ پر غضب کس کا ہوا؟ یہود پر. گمراہ کون ہوئے؟ اچھا آپ کبھی مجھے بتائیے اس آیت میں اللہ نے دونوں کا تذکرہ ہی کیوں کیا؟ نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہی ہوں کیوں ان کے پر غضب ہوا، کیوں یہ گمراہ ہوئے، نہیں پوچھ رہی ہوں. میرا سوال کیا ہے، اللہ یہ دو قوموں کے بارے میں مجھ کو آپ کو کیوں بتا رہا؟ دن میں 17 بار ان کی طرف نشاندہی کرا رہا اللہ رب العالمین. نہ تم کو وہ غضب والے لوگوں کی طرف جانا ہے، نہ تم کو وہ گمراہ لوگوں کی طرف جانا ہے. کیوں اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا ذہن بار بار ان کی طرف بھیج رہا ہے؟ کیونکہ ہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان قریب خرب قیامت میری قوم یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی. اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو یہ بھی ایک بالش چلیں گے، اگر وہ چل کر جائیں گے تو وہ بھی ان کی طرف چل کے جائیں گے، اگر وہ کسی بل میں جھانکیں گے تو یہ بھی اپنی ان کے بل میں جھانکیں گے، اگر وہ اس میں کوئی ان کی ماں سے اگر زنا کرے گا تو یہ بھی اپنی ماں سے زنا کریں گے. گویا اس قدر وہ مشابہت اختیار کر لیں گے. اللہ اکبر. مجھ کو اور آپ کو 17 بار دن میں یہ چوکنا کیا جا رہا ہے اس بات سے کہ تم کو اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے یہود اور نصارہ ان دونوں کے پیچھے تم کو نہیں جانا، ان دونوں کی مشابہت تم کو اختیار نہیں کرنی ہے. کیونکہ یہ دونوں جو ہوئے نا ان کی دنیا تو برباد ہو ہی گئی، ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی. اگر تم لوگ ان کے طریقوں پر چلو گے تو تمہاری دنیا تو گئی کام سے، آخرت بھی چلی جائے گی. چوکنا ہو جاؤ. اچھا اب بولیے ان پر غضب کیوں ہوا، ان پر یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ غضب کا مطلب اللہ جن پر غصہ ہوا، جن پر اللہ کے عذابات آئے، جن کو دنیا میں ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ان کی جو خواہش ہے نا، سورۃ البقرہ میں ہم نے پچھلی بار بھی پڑھا تھا نا، یہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں، ہے نا، یہ عالمین پر فضیلت دی گئی نا ان کو، تو جنت ان کے لیے ہے. اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو کیسے؟ تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد تو جنت ان کا ٹھکانہ ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا یہود، کیوں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا؟ بتائیے کیوں اللہ رب العالمین ان پر غصہ ہوا؟ اور علم کی چوٹی تھی ان لوگوں کے پاس، معجزات بار بار دیکھ رہے نا، انبیاء کو دیکھ رہے، کتابوں کو دیکھ رہے، اپنے سامنے سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھ رہے، ہاں آسمان سے جو جنت کا جو پھل ہے اس کو اترتا ہوا دیکھنے کے ساتھ کھا رہے، تمام وہ نعمتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے. علم تھا لیکن انہوں نے اس علم کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا، اس علم کو انہوں نے اپنے مطابق ڈھال کر اپنے مطابق عمل کیا، اسی لیے ان پر اللہ کا غضب آیا. اور ہمارے لیے بھی یہاں پر تنبیہ ہے، علم آنے کے بعد بھی اگر ہم ہمارے مطابق عمل کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب ہم پر بھی آئے گا. ہمارا بھی معاملہ بڑا سخت ہے، ہمارے پاس بھی علم ہے، آج علم آ چکا، صحیح کیا چیز ہے، غلط کیا چیز ہے نا، ہم کون سے معاملے میں کیا کرنا ہم کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پر عمل نہیں کرتے، ہمارے مطابق عمل کرتے. چھوٹی سی مثال دوں، چھوٹی نہیں عام مثال، شادی. علم ہے ہم کو نا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، علم ہے نا، لیکن اس علم کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مطابق. یہی معاملہ تھا یہود کا، ان کی پسند کے مطابق وہ قرآن کی آیتوں کو ڈھالتے تھے، اسی لیے اللہ کا عذاب آیا ان پر. اسی لیے مجھ کو آپ کو چوکنا کیا گیا نا، ان کے راستے پہ نہیں چلنا ہے آپ کو. اور ہمارا معاملہ آج دیکھ لو، معاملات میں سب سے زیادہ ہم کو ضرورت پڑتی ہے علم کے مطابق عمل کی. معاملات میں، تعلقات میں، رشتہ داریوں میں. اب ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی میں
اس مقام پر رکھ کر دیکھ لینا کہ میرے پاس جو علم ہے اس کو میں اس علم کے مطابق عمل کرتی ہوں یا اپنے مطابق عمل کرتی ہوں. کیونکہ یہود کا یہی معاملہ تھا, اسی لیے اللہ کا عذاب ان پر آیا. اور ولدالین کون ہے؟ گمراہ کون ہوئے؟ نصارہ. نصارہ کے پاس علم کم تھا اور عمل بہت زیادہ تھا. عمل کو بڑا چڑھا کے کرتے تھے, اتنا بڑھا دیا عمل کو کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا سیدھا. عمل میں اس قدر آگے بڑھ گئے, نعوذ باللہ. اب یہاں پر بات یہ بتائی جا رہی, آپ کو اپنے مطابق بھی عمل نہیں کرنی ہے, اور آپ کو اگر علم ہو تب بھی اپنا عمل نہیں جھاڑنا ہے. علم اور عمل یہ جو دو قومیں برباد ہوئی نا, علم اور عمل کی صحیح طریقے سے پہچان نہ کرنے کی وجہ سے وہ برباد ہو گئی. یہ قرآن مجھ کو اور آپ کو دیا گیا نا, سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 ہم بار بار پڑھتے ہیں نا, سنتے ہیں نا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تم کو زندگی اور موت اسی لیے دی تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. علم اللہ نے قرآن کے ذریعے مجھ کو اور آپ کو دے دیا. دے دیا؟ دیا نہیں دیا؟ دے دیا. مکمل علم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے مکمل دین آپ کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیا. تمام کی تمام نعمتیں اللہ نے آپ کے درمیان لا کے رکھ دی. ہر چیز اللہ رب العالمین نے آپ کے درمیان لا کے رکھ دی جس سے اللہ راضی ہو سکتا ہے, ہو چکا ہے. اب علم کی پوری گہرائی, علم کی پوری چوٹی, علم کی پوری پیک آپ کے ہاتھ میں ہے. اب عمل کی باری آپ کی ہے. اس کے مطابق عمل کریں گے تو آپ بچیں گے یہود سے. نہیں, وہ علم کے حاصل کیے بغیر اماں کا طریقہ, باوا کا طریقہ, ساس کا طریقہ, سسرے کا طریقہ, نہیں, پہلے سے آ رہا, پہلے سے لگا کرتے ہوئے آ رہے, ان کا طریقہ نصارہ کی طرف چلے جاتے. یہی کیا نا ان لوگوں نے, ابن اللہ بنا دیا انہوں نے, ہے نا, اللہ کا بیٹا بنا دیا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اب بات کیا سمجھ میں آئی؟ علم اور عمل دونوں کس کے مطابق ہونا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا. تبھی جا کے یہ دو کیٹیگریز میں سے میں اور آپ بچ سکتے ہیں. علم بھی ہوگا قرآن اور حدیث کا, عمل بھی ہوگا قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی کے ہر معاملے میں. اب آپ غور کرو, اتنی گہرائی دن میں 17 بار سکھائی جا رہی ہے مجھ کو اور آپ کو, تو کتنا زیادہ ضرورت ہے ہم کو سورۃ الفاتحہ. اب آپ جب اتنا ترجمہ لے کر جب اپنے ذہنوں میں رکھ کر نماز میں اللہ کے سامنے ٹھہریں گے تو مجھے بتاؤ, اب خیال آتا نہیں وہاں چابی رکھ کے بھول گئی تھی, وہاں پر پیسے رکھ کے بھول گئی تھی, وہ کپڑے وہاں بھیجنے کے تھے نہیں بھیجی تھی, آتا خیال؟ اکثر خواتین مجھ سے سوال کرتی ہے کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ, لیکن نماز میں جب ٹھہرتے نا پورے خیالات آتے, انہوں کیسے کی, ایو میں ابھی کیا بولتے کچن میں گئی, کچن میں ڈبہ کا ڈھکن ہے نا کھلا رکھ دے کے آ گئی, کس میں یاد آتا؟ نماز میں یاد آتا. ہر چیز ہم کو نماز میں یاد آتی. تو اب جس کا یہ معاملہ ہے نا, جس کا یہ پرابلم ہے نا, اس کا سلیوشن کیا ہے؟ ہاں, اس کا ترجمہ ذہن میں رکھنا. میں پڑھ رہی ہوں کیا, اس کا معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, وہ ذہن میں رکھنا. اور جب یہ رکھیں گے تو اماں باوا تو دور, اپنے بچے اپنا شوہر بھی اپنے کو نماز میں یاد نہیں آتا, کوئی بھی یاد نہیں آتا. واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے کوئی یاد نہیں آتا. آپ اور اللہ دونوں رہتے آپ کی نماز میں, کوئی تیسرا داخل نہیں ہوتا. یہاں تک کہ شیطان بھی آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا نہیں کر سکتا. ترجمے کے ساتھ ذہن میں ترجمہ رکھ کر پڑھنا چاہیے. تو یہ سورۃ الفاتحہ تھا جو میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی. اللہ رب العالمین پورے قرآن مجید میں یہی 3 موضوعات بیان کرتا ہے. یہی 3 موضوعات پورے قرآن کے ارد گرد گھومتے ہیں. پہلی چیز ہے توحید, اس کے اقسام. دوسری چیز کیا ہے؟ سابقہ جتنی امتیں آئی ان سب کے بیان, اور آئندہ ہونے والے حالات یعنی قیامت کی تمام بیانات. میرے اور آپ کے ساتھ آئندہ ہونے والا کیا ہے,
موت کیسے آئے گی, قبر میں کیا معاملہ ہوگا, قیامت کے دن کیسے اٹھایا جائے گا, پھر اس دن میرے اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا, یہ تمام چیزوں کے بارے میں, سابقہ اور آنے والا دونوں احوال. پھر اس کے بعد تیسرا موضوع کیا ہے, احکام اور مسائل. یہ تین اس ٹاپک سے پورے قرآن میں, اتنا ایزی ہے قرآن, بہت ایزی. اللہ بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بہت آسان. اب یہ بھی تین موضوعات آگے نہ دیکھو سورہ فاتحہ میں, توحید آ گئی پہلے 2 آیات میں, احکام اور مسائل آ گئے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ٹھیک ہے. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم, بلکہ جب ہم دعا کر لیے اس کے بعد کیا آ گیا, یہ سابقہ اقوام کے حالات آ گئے, آئے نہیں آئے, پچھلے قوم کے جو حالات تھے, یہود اور نصارہ, یہ دونوں 2 ہی قومیں تھیں نا ہمارے پاس, 2. ان سے پہلے یہود سے پہلے جو قومیں تھی وہ تو الگ ہے, لیکن اب یہ جو یہود ہے نا, اصل میرے اور آپ کے لیے بہت خطرے کی گھنٹی ہے, یاد رکھنا. یہود اور نصارہ دونوں بھی پچھلے قوم کے پورے واقعات آ گئے. پھر مالک یوم الدین, بلکہ اب ہم کیا کریں, قیامت کے پوری چیزوں کو لا لیا. اب مجھے بتاؤ کون سا موضوع چھوٹا. اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو خلاصہ قرآن کہا جاتا ہے, سمری آف دی قرآن کہا جاتا ہے, پوری قرآن کی سمری کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر مجھ کو اور آپ کو دعا کا طریقہ بھی سکھایا گیا. اگر اللہ چاہتا تو مجھ کو اور آپ کو پہلے اہدنا الصراط المستقیم بلکہ قرآن کی آیت شروع کر سکتا تھا, لیکن نہیں نا. اللہ نے پہلے مجھ کو اور آپ کو سکھایا کہ اللہ سے دعا مانگنا ہے نا, تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے, دعا کا طریقہ. اگر ہم چاہتی ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول ہو, تو کوئی بھی چیز مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو, درود ابراہیم, چھوٹی درود پڑھو یا پھر پورا مکمل درود پڑھو. اس کے بعد اللہ سے مانگو جو مانگنا چاہتی ہو. اللہ کو یہ مت بولو اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے وہ دے دے, میرا یہ کام کر دے, میرا وہ کام کر دے. پھر جانو تو صحیح اللہ کون ہے, پھر اس سے مانگو گے نا, جب مانگنے میں پھر مزہ آئے گا آپ کو. دعا کا طریقہ سکھایا گیا. سورۃ الفاتحہ کے ذریعے مجھ کو اور آپ کو بتایا گیا کہ ہم کو ہماری زندگی میں سب سے پہلی چیز ترجیح کس کو دینی ہے, توحید کو دینی ہے. زندگی میں اگر توحید ہے, توحید کا مطلب کیا ہے, اللہ کی پہچان. اگر میری زندگی میں میری رب کی پہچان نہیں ہے تو پھر میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتی. یہ قرآن پھر اس کی زندگی میں تبدیلی لا ہی نہیں سکتا. یہ قرآن پھر اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتا. پھر یہ قرآن اس کے حق میں قیامت کے دن سفارش کر ہی نہیں سکتا, اس کے لیے حجت بن ہی نہیں سکتا. اللہ کی پہچان, میرا رب ہے کون, کرتا کیا ہے, پھر میرے کون کون سے کام وہ کر سکتا ہے, اس کی طاقت کیا ہے, اس کی قدرت کیا ہے, اس کی خوبصورتی کیا ہے, ہر چیز مجھ کو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ وہ میرا اور آپ کا رب ہے. اللہ رب العالمین کی پہچان. سورہ فاتحہ کا مقصد یہاں پر, صراط مستقیم پر چلنا چاہتی ہو تو اللہ کی پہچان لے کر ہی چل سکتی ہو. جنت کو حاصل کرنا چاہتی ہو, اللہ کو پہچانے بغیر حاصل نہیں کر سکتی. جب اللہ کی پہچان ہوگی نا تبھی بندہ کسے رکے گا, شرک سے رکے گا. اور جب اللہ کی پہچان نہیں ہوگی نا تو پھر نہ جانے کس کس کو وہ اپنا رب بنا بیٹھے گا, اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنا بیٹھے گا, معبود بنا بیٹھے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین پوری قرآن مجید کا 1/3 حصہ توحید کے بارے میں بیان کر چکا ہے. 1/3 حصہ کس بارے میں ہے, اللہ کے بارے میں ہے. اللہ کون ہے, کرتا کیا ہے, اس کی قدرت کیا ہے, اس کی طاقت کیا ہے, اس نے کیا کیا بنایا, ہاں ہر چیز. 1/3 حصہ کیا ہے اللہ کے بارے میں, 1 حصہ ہے دنیا کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, میرے اور آپ کے بارے میں. تو مشورہ آپ پر حق کیا ہے, ہم سب سے زیادہ کس کا علم حاصل کریں, اللہ کی پہچان کا, اس کی توحید کا. جب اس کی توحید نہیں ہوگی نا تو پھر بندہ 101% گارنٹی ہے کہ وہ بندہ شرک کی طرف جائے گا. اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اگر اس نے اپنی موت سے پہلے اگر اس کی سے توبہ نہیں کی تو پھر ہوگا کیا, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم, ہمیشہ ہمیشہ کی جنت سے محرومی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 آپ سب کو یاد ہے نا, انما حرم علیکم المیت, کیا ہے وہ آیت, کیا ہے, ہاں, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار. ہمیشہ ہمیشہ کی
जन्नत से महरूमी, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम। अल्लाह की तौहीद मालूम होना बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह की तौहीद का इकरार करके ही मैं और आप नजात हासिल कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सूरतुल फातिहा की मैं आपके दरमियान रख रही थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको इसके ज़रिए यहाँ पर सिखा रहा है कि मैं और आप कुरान को सीखने और समझने के लिए सबसे पहले मुझको और आपको तौहीद सीखनी है, आखिरत को तरजीह देनी है, डू और डोंट्स करना और क्या नहीं करना, अहकाम और मसाइल मुझको और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुताबिक ढालना है, ठीक है। और उन लोगों के रास्ते पर नहीं चलना है जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ और जो गुमराह हुए। अब ये सब चीज़ें हम कब हासिल करेंगे? जब हम इल्म और अहले इल्म से जुड़े हुए होंगे। खुद घर में कुरान खोल लेके बैठेंगे, उसको तोता मैना की तरह टा 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 पढ़ते चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका एक दिन में एक एक कुरान में मुकम्मल कर लेंगे ना, एक एक दिन में 100 बार भी सूरह फातिहा पढ़ लेंगे ना, उसका फ़ायदा नहीं होगा। उसका जो निचोड़ है ना, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे हम लोग। इल्म और अहले इल्म दोनों से जुड़कर ही हम कुरान को समझ सकते हैं, उसकी समझ की जो सीख है ना उसको हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम पर लाजिम है कि हम हमेशा इल्म और अहले इल्म, इल्म यानी कुरान, अहले इल्म यानी कुरान वाले लोग, इनसे हमेशा जुड़े रहे। अगर कोई आयत आपको समझ में नहीं आती है तो हम कोशिश करें कि अहले इल्म से अपना राबता करें, उसको समझने की कोशिश करें। तो ये कुछ मुख्तसर सी चीज़ें थी जो मैं आपके दरमियान सूरतुल फातिहा को लेकर रख रही थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को सूरतुल फातिहा को समझने का हक़ अदा करने वाले बना दे। हमारी ज़िंदगी में सूरतुल फातिहा के जो असबाक़ है उसको लेकर ज़िंदगी गुजारने वाले बना दे। पूरा कुरान हमारी मौत से पहले अल्लाह तो हमको समझने की तौफ़ीक़ अता कर दे, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता कर दे। ये बेहतरीन महीना मेरे और आपके दरमियान है, अल्लाह से दुआएं कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने की पूरी बरक़ात से, इस महीने की पूरी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नेमतें और रहमतें, अल्लाह उन सब से हम सब को सेहत और आफ़ियत के साथ फ़ायदा उठाने वाला बना दे। अल्लाह के लिए एक सेकंड को भी अपने ज़ाय मत करो, बर्बाद मत करो। बहुत कीमती ऑफ़र है, सिर्फ एक महीने का ऑफ़र है, एक मरतबा ख़त्म हो गया बस ख़त्म हो जाएगा। गारंटी नहीं होगी कि अगले रमज़ान में मैं इस दुनिया में रहूँगी या नहीं, आप में से कितने लोग इस दुनिया में रहेंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अपनी मग़फ़िरत करवाने का अब एक वाहिद, एक अकेला ज़रिया है ये रमज़ानुल मुबारक। इस महीने को गनीमत जानिए, अल्लाह को राज़ी करके ही रहिए, चाहे आपको कितनी ही मेहनत करनी पड़े, चाहे कितनी मशक्क़त करनी पड़े। तरावी का एहतमाम होता है, अल्लाह के लिए अल्लाह के सामने क़ियाम करो, ठहरो, रो, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। और ये कुरान की जो समझ है ना, याद रखना अल्लाह हर किसी को अता नहीं करता। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह इस कुरान की समझ वाले लोगों में तू मुझको शामिल कर दे, इसकी सीख वाले लोगों में तू मुझको शामिल कर दे। ये जो कुरान है ना, इसके मौजिज़ात से अल्लाह तुम मुझको फ़ायदा उठाने वाले बना दे, ये कुरान के मुताबिक अल्लाह तुम जो ज़िंदगी गुजारने वाले बना दे। अल्लाह से दुआएं करो सहरी में ख़ास तौर पर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपके बहुत करीब होता है। इफ्तार के वक्त अल्लाह से कसरत से दुआएं करो, ख़ास अपना वक्त निकाल कर अल्लाह के सामने बैठ जाओ, क्योंकि वो वक्त मेरे और आपकी जहन्नम से नजात का ज़रिया है। वो वक्त मेरे और आपकी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तू बहुत सारे लोगों को इफ्तार के वक्त जहन्नम से आज़ाद करता है, उनकी गर्दनों को, अल्लाह हमारी भी गर्दन को अब आज़ाद कर दे। ऐसा अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह दे दे नहीं, अल्लाह बस तू देने वाला है, तू देने वाला है, तू दे, अब दे मुझे, बस अब तू मेरी मग़फ़िरत कर, अब तू मुझसे राज़ी हो, मुझे ऐसी तौफीक दे कि मैं तुझे राज़ी कर लूँ, अभी दे मुझे वो तौफीक। अल्लाह से मांगो, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, और तन्हाई में अल्लाह से रो, तन्हाई में, क्योंकि जो तन्हाई के जो आंसू है ना वो अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब अल्लाह से दिल का बोझ लेकर जब दिल वज़न हो जाता है ना, तो बंदा क्या करता है, जब जो सलीम फितरत वाले जो लोग होते हैं, जिसका क़ल्ब सलीम फितरत वाला होता है ना, नेक और साले होता है, जब उनका दिल भर जाता है ना, वज़न हो जाता है ना, तो उनके आँख से आंसू निकल जाते हैं। अक्सर हमारा भी मामला होता है ना, जब हमारा दिल वज़न हो जाता है, किसी चीज़ को लेकर भर जाता है, तो उसको समझने वाले अगर लोग अगर सामने आ गए, ज़ुबान से बयान करने की ताकत नहीं है वो, लेकिन आंसू क्या करते हैं, उसके आंसू बयान कर देते हैं। तो अल्लाह के सामने वैसा रो, अल्लाह अभी तक का गुनाहों का बोझ बहुत हो गया, अल्लाह
ابھی تک اللہ تجھ سے بہت دور تھی اللہ, ابھی تک یہ قرآن کو سمجھنے کی اتنی طاقت میرے پاس نہیں آئی اللہ. یہ دل میں نا بوجھ ہے نا, وہ بوجھ نکالو اللہ کے سامنے سے, ڈالو اللہ کے سامنے, اپنے آنسوؤں کو اللہ کے سامنے گراؤ تاکہ اللہ کو ہم پر رحم آ جائے. اور ایک مرتبہ اگر اللہ کو ہم پر رحم آ گیا سمجھ لو ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. دنیا چھوٹی سی ہے, مختصر سی ہے, آج ہوئی کل ختم ہو جائے گی. واللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے نا, یاد آتی ہے ان لوگوں کی کہ اللہ کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتے, ہمارے ساتھ اعمال کرتے, ہمارے اپنے, یاد آتی ہے نا ہم کو, لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہے نا وہ. اب ہم کو ان سے جا کے ملنا ہے, وہ ہم سے آ کے نہیں مل سکتے. تو یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے نا اس کو غنیمت سمجھو. اب رمضان کی زندگی تو اور زیادہ غنیمت سمجھو. کوئی بیکار کی مشغولیت نہیں, کوئی بیکار کا کام نہیں, کوئی فون پر ہم ہمارے وقت کو ضائع نہیں کریں گے. جتنا وقت ہو سکے اتنا زیادہ دعاؤں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. سورۃ الفاتحہ دعا ہے نا, پڑھا کرو. تکلیف پریشانی اپنی زبان پر جاری رکھو, اللہ کو پکارو, بار بار پکارو, ربی 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 ربی. اللہ کو ایسا رحم آ جائے کہ میرا بندہ اب کیا کہتا ہے, بس اگر وہ کچھ بولے تو اللہ اس کو دے دے. اللہ تعالیٰ کی طاقت اس بات پر قادر ہے, ہم ایک بار اگر اپنے دل سے پکاریں گے نا یا ربی, اللہ پلٹ کے آئے گا ہماری طرف. اگر ہم ہماری خالی زبان سے, درد والی زبان سے اگر کسی کو آواز لگاتے ہیں تو بھاگ کے آتا ہے, وہ تو میرا رب کا رب ہے نا, میرے رب کے دل کی گہرائیوں کو جاننے والا, میرے رب کے دل کے ہر ایک ایک اٹھنے والے خیال کو جاننے والا ہے. اس سے مانگو. ضرورت ہے مجھ کو اور آپ کو اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں مانگنے کی, اور خاص طور پر علم کی دعا مانگو اللہ رب العالمین سے. علم, دین علم کی دعا مانگو, کیونکہ دین علم کے بغیر میرا اور آپ کا وجود ممکن نہیں ہے, میری اور آپ کی پہچان ممکن نہیں ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے, صحیح زندگی گزارنے کے لیے, حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے زندگی گزارنے کے لیے دین کا علم ہونا بہت ضروری ہے. اللہ سے علم کی دعا مانگو اور اس علم کے مطابق عمل کا بھی اللہ سے سوال کرو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے نا, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ سے دعا مانگو, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ سے تقوی کا سوال کرو, اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرو. اگر ہمارے پاس عافیت نہیں ہوں گی تو ہم اللہ کے سامنے ٹھہریں گے کیسا, اسے مانگیں گے کیسا؟ ہدایت نہیں ہوں گی تو ہم کو پتا کیسے چلے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ غنا, مال مانگو اللہ رب العالمین سے. مال نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے ہم کس طرف جائے, کفر کی طرف جائے. ہاں, اللہ سے مانگو, اللہ مجھے غنی کر دے اللہ, تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تیرے لیے وقت لگا سکوں, زیادہ سے زیادہ مال تیرے لیے لگا سکوں, اپنا جو کمانے میں جو وقت ہے نا اس وقت کو مائنس کر کے تیرے دین کے لیے اپنا وقت لگا سکوں. اللہ سے مال مانگو, کتنی پیاری دعا ہے نا, یاد کر لو اس کو. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. بہت پیاری دعا ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ مانگا کرو اللہ رب العالمین سے. مانگیں گے نا انشاءاللہ, انشاءاللہ. تو یہ ایک مختصر سی چیزیں تھی جو میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی. اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو علم کی گہرائی عطا کر دے, علم کی چوٹی عطا کرے قرآن مجید کی, اور عمل کی گہرائی بھی عطا کر دے. آمین. انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ رب العالمین صحت اور عافیت کے ساتھ ہمارے سلسلے کو جاری اور ساری رکھے. آمین. ہم سب کو اللہ صحت اور سلامتی کے ساتھ یہاں پر آنے, علم کو سیکھنے کی توفیق عطا کرے. اور بھی جو لوگ کسی نہ کسی مصروفیت کی وجہ سے آج نہیں آئے, اللہ ان کو بھی آنے کے لیے یہاں پر توفیق دے دے, ان کے لیے بھی اللہ راستے آسان کر دے. آمین. کل انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ البقرہ کی طرف جائیں گے. جو نکات ہم نے پچھلے سال مکمل کیے تھے, ایک ایک پوائنٹ وائز انشاءاللہ کل اس کو ریکور کریں گے, اور اس کے بعد کیا کریں گے, اگلی آیتوں کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. تو آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک کیا ہے, پچھلے سال ہم نے جو بھی پڑھا تھا ایک مرتبہ اس کو کیا کرے, یہاں آنے سے پہلے تھوڑا سا کیا کرے, اس کے اوپر نظر دوڑا کے آئے. ٹھیک ہے, کیونکہ بنی اسرائیل کے بارے میں اس کے بہت زیادہ تذکرے چل رہے تھے, ہم اسی کے سلسلے میں تھے ہم لوگ. پہلے کن لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا. بس ایسا سلسلہ وائز چلے جائیں گے تاکہ ہمارا جو پچھلے سال کا جو مواد چھوٹ گیا, ڈیلیٹ ہو گیا, پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی تھی, کیا منشا تھا, کیا قدرت تھی, اس کے اندر وہ چیزیں مائنس ہو گئی. انشاءاللہ اس کے اندر تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم انشاءاللہ کور کر لیں گے, تاکہ جو لوگ ہماری مائیں اور بہنیں تڑپ رہی ہے تفسیر القرآن کی کلاسز کے لیے, وہ لوگ کیا کریں, اس سے فائدہ اٹھانے والے بن جائے, اور ہمارا بھی کیا ہو جائے, گو تھرو ہو جائے. ٹھیک ہے, ہمارا بھی ایک اعادہ ہو جائے اس کے اندر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو چلیے یہیں پر انشاءاللہ میں اپنی بات مکمل کرتی ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.